بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 جنوری کو جناب صدر ٹرمپ صاحب نے حلف اٹھایا اور حلف اٹھاتے ہی انہوں نے اس امر کا اعلان کیا اور اہتمام کیا کہ جو ہماری طرف سے دنیا کے مختلف ممالک کو جاتی ہے امداد، ہم دیکھیں گے کہ وہ امداد مناسب بھی ہے یا غیر مناسب ہے، تو اس لیے ہم اس کو کچھ عرصے کے لیے یعنی کہ کوئی 90 دن کے عرصے کے لیے ہم اس کو روک رہے ہیں، اور یہ امداد روکنے کے دوران ہم پھر اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ مناسب ہے ان لوگوں کو امداد دینا۔ اس سے پہلے جو ان کی صدارتی انتخاب کی مہم تھی اس کے اندر وہ یہ بات فرما چکے ہوئے تھے کہ امریکہ کے بہت سارے پیسے افغانستان کو جا رہے ہیں، اور افغانستان جو ہے وہ ان پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ ہمیں تو اس امر کا پتہ نہیں تھا کہ افغانستان کو پیسے جاتے بھی ہیں کہ نہیں جاتے، وہ تو ہمیں ٹرمپ صاحب نے بتایا کہ جناب افغانستان کو تو پیسے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو جناب ٹرمپ صاحب نے بتایا، اور ٹرمپ صاحب نے بتایا کہ جناب تقریباً 52 ملین ڈالر، تقریباً 5 کروڑ 20 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ ہر ہفتے کے افغانستان کو جاتے ہیں۔ یوں یہ سال کے تقریباً 3 ارب ڈالر بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری امداد تھی، اور 3 سالوں کی انہوں نے بتایا ہمیں کہ 18 ارب ڈالر افغانستان کو جا چکے۔ اور افغانڈو جو ہیں جو کہ پوری دنیا کو بتاتے تھے کہ ہم نے جناب آج جیت کے آزادی حاصل کیا ہے، وہ پتہ چلا کہ جس سے انہوں نے آج جیت کے آزادی حاصل کیا تھا وہ دیکھو میں پیسے پھڑن رہے ہیں، اور اس کو پیسے پھڑ کے پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور چین کے اندر آگ لگاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ کرائے کے جدی پشتی ٹٹو اور لڑاکے ہیں، کئی ہزار سال سے وہ کرائے کے ٹٹو بن کے برے صغیر کے اوپر کبھی حملہ آور ہوتے ہیں اور کبھی پرلی طرف کے علاقوں کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ تو آج کل یہ جو ٹی ٹی پی کو بڑا جہاد سوجا ہوا ہے پاکستان میں، اس جہاد کی ادائیگی بھی ان کو امریکہ سے ہو رہی ہے، یہ ہمیں پتہ چلا۔ یعنی جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو اس دن 1 ڈالر کے بدلے میں 62 افغانی جو تھا وہ کابل کی اوپن کرنسی مارکیٹ میں مل رہا تھا۔ اور جب میں آج آپ سے مخاطب ہوں تو ایک محتاط انفارمیشن کے مطابق اگرچہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 80 افغانی فی ڈالر سے کراس کر گیا ہے، لیکن میں نے جب بڑے محتاط طریقے سے لوگوں سے پوچھا کہ منیمم بتائے مجھے، تو بتایا گیا جی کہ 78 افغانی کا 1 ڈالر کابل کی اوپن کرنسی مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس بات کا کہ یہ زیادہ تر جو امریکہ سے ظلم خلیل زاد نامی بروکر کے ذریعے یہ ملا ہیبت اللہ اخون زادہ اینڈ کمپنی جو پیسے وصول کرتی ہے وہ افغانستان کی جغرافیائی حدود میں نہیں آتے، بلکہ وہ قطر میں، دوحہ کے بینکوں میں، دبئی کے بینکوں میں، ابوظبی کے بینکوں کے اندر ہی سما جاتے ہیں، اور ان میں سے بہت ساری رقم جو ہے وہ جرمنی اور فرانس کے بینکوں میں بھی جاتی ہے، اور پھر بڑے بڑے انویسٹمنٹ ہاؤسز جو ہیں وہ اس رقم کو مستقبل کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ان ممالک یا خاص طور پہ یورپ کے ممالک میں لانچ ہوتے ہیں، وہ جو پروجیکٹ ہیں اس کے اندر میجر شیئر ہولڈر افغان طالبان کی قیادت بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال میں بات کسی اور موضوع پہ کرنا چاہ رہا تھا، ادھر کو چلا گیا۔ افغانستان کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان اور افغانستان کو 3 ملکوں نے جا کے 4 کے جو لوگ ہیں جو ان کے
وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، 4 ملکوں کے خصوصی سفراء برائے افغانستان، ان میں چائنا شامل، ان کے اندر پاکستان شامل، اس کے اندر رشیا شامل ہے، اس کے اندر ایران شامل۔ یہ جا کے کابل میں ملاقات کریں گے کابل کی حکومت سے، اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے اندر، اور خاص طور پہ پاکستان ہے تو پاکستان کے مسائل کے اندر، پاکستان کے اندر جو وہ پنگے بازی کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، ان سے وہ اپنی مطلب کیا بمراجعت اختیار کریں گے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق متحدہ عرب امارات نے وہ خرچہ اٹھانے کی حامی بھر لی ہے، جو خرچہ جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر میں افغانستان کے اندر آباد جو لوگ ہیں، جو خود کو پاکستانی کہتے ہیں، اور ایک ذریعے سے یا دوسرے ذریعے سے انہوں نے کسی نہ کسی طور پہ پاکستان کی شہریت حاصل کر لی ہوئی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ ان کو ہتھیار سمیت پاکستان واپس آنے، سابق فاٹا میں اپنی ولایت قائم کرنے، اور اس کے ساتھ بلوچستان کے بہت سارے حصے ملا کر وہاں پہ ایک آزاد مملکت بنانے، اور اس کا مستقبل میں افغانستان کے ساتھ الحاق کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے معصوم لوگ ہیں، ایسے معصوم لوگ جو ہیں، ان کو مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر گلی میں جاتے ہوئے کوئی بندہ ان کو خیرات دے دے تو یہ خیرات دینے والا بازو کاٹ لیں۔ یہ وہ والے وحشی اور درندے لوگ، یہ گلی میں بھیک مانگنے نکلیں، اللہ کے نام کی صدا لگائیں، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان کو خیرات دینے کے لیے اپنے گھر میں سے ہاتھ باہر نکالے تو یہ خیرات تو اس کے ہاتھ سے لے ہی نے، ساتھ میں احتیاطاً اس کا بازو بھی کاٹ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں جس ملک نے ان کو 40 سال سے پناہ دی ہوئی ہے۔ ان کی 3 نسلیں پالی ہیں، نئی نسل بھی جلدی آ جاتی ہے نا، ان کی 3 نسلیں پال لی ہیں، کھلا پلا کے روزگار دے کے، جو اکلیمیٹائز ہونا چاہا، جس نے نارمل لائف گزارنی چاہی اس کو نارمل لائف گزارنے دی، اس کو پاسپورٹ دیا تاکہ وہ دنیا بھر میں جائے، گند پھیلائے اور پاکستان کا نام بدنام کرے۔ جب افغانوں کی تمام قیادت کے اوپر پابندیاں عائد تھی تو ان کو پاکستان کا سبز پاسپورٹ دیا جاتا تھا، اور یہ اس پہ ٹریول کر کے کبھی دوحہ میں، کبھی سعودیہ میں، کبھی متحدہ عرب امارات میں پہنچتے تھے، اور پھر وہاں پہ جا کے یہ پاکستان کی جڑیں کاٹتے تھے۔ ان سے بڑا احسان فراموش اور حرام خور ماں نے آج تک انسانی تاریخ کے اندر نہیں جانا، لیکن کرائے کے قاتل ہیں، صدیوں سے کرائے کے، جو ادھر سے حملہ آور آیا اس کے ساتھ مل کے ادھر حملہ آور ہو گئے، مال غنیمت لوٹ کے لے گئے، جو ادھر سے کسی نے ادھر جانے کے لیے پرلی طرف سینٹرل ایشیا میں حملہ کرنے کے لیے جانا، یہ اس کے ساتھ چمپو بن کے اچھلتے ہوئے اس کے لشکروں کے آگے چل پڑے۔ تو یہ صدیوں سے نہیں، ہزاروں سالوں سے ان کی یہی روایت ہے، ان کی یہی اوقات ہے، ان کی یہی بساط ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ اس وقت دونوں کے درمیان مذاکرات شروع کرا دیے گئے ہیں، اور پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ حجت ہے وہ تمام کر لیجئے، بس پھر آپ ہمارے ساتھ ہی مل کے ان کو پھینٹ لگائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ایک حجت تمام کر لی جائے، کیونکہ اس وقت ان کی سپلائی لائن ہو گئی ہے منقطع، اور یہ ہو گئے ہیں یتیم۔ سپلائی لائن ان کو امریکہ سے ملی ہوئی تھی، اور 3 سال سے یہ ڈالر خور مافیا جو ہے، یہ ڈالر ہمارا تھا امریکہ سے کہ ہم پاکستان کے اندر امن نہیں ہونے دیں گے، سی پیک کے اوپر چن چن کے حملے کریں گے، چائنیز کو ٹارگٹ کریں گے۔ ادھر آ گیا بابا ٹرمپ، انہوں نے کہا نہیں پائن، امریکہ فرسٹ، پہلے ہمیں بتائیں آپ کہ ہمیں کتنے نوافل کا فائدہ کہ ہم آپ کو پیسے دیں کہ آپ پاکستان میں آ کے چینیوں کے اوپر حملے کریں۔ چین کے ساتھ ہماری لڑائی ہے ٹیکنالوجی کی، وہ ہم خود لڑ لیں۔ یہ ہے، اور جیسے ہی وہ پیسے بند ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کابل کے اندر ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ان سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے، اور جیسے ہی وہ ہوا ہے
کہ ادھر سے پیسے ابھی سے 3 ماہ کے لیے بند ہوئے، ہو سکتا ہے 3 ماہ کے بعد بحال ہو جائے، 3 ماہ کے لیے صفر ہو گیا نا کام۔ اب چونکہ بھیک مانگ کے کھانا ہے، اور مانگ کے بھی انہی ممالک سے کھانا ہے، یا چائنا نے دینا ہے، یا رشیا نے دینا ہے، یا پاکستان نے دینا ہے، یا ایران نے دینا ہے۔ تو بھیک منگوں کو اب جان کے لالے پڑے ہیں، تو چاروں نے کہا کہ چونکہ چلتے ہیں، ہو سکتا ہے بھیک منگے جو ہیں وہ اس بات کے اوپر آ ہی جائیں کہ امن سے رہ لیتے ہیں۔ یہ بھیک مانگ کے کھاتے ہیں، ساتھ میں جوتے بھی مارنا چاہتے ہیں بھیک دینے والے کو۔ چلیے، یہ کچھ تھوڑا سا اپڈیٹ تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔